وَيُقَالُ الرَّبَّانِي، ربانی کی ایک تفسیر اور حضرت کر رہا ہے، ربانی اس کو کہتے ہیں الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، ربانی اس عالم کو کہتے ہیں جو لوگوں کو، طلباء کو چھوٹی باتیں، علم کی چھوٹی باتیں بتا کر کے بڑی باتوں سے پہلے چھوٹی باتیں بتائیں، ان کا ذہن بنائیں۔ ہے طالب علم نے شروع کیا اولا، پہلی مرتبہ شروع کیا اولا، جب تک مجھے اردو کی شرح مل جائے بنوری ٹاؤن کے کتب خانے سے، یا یہ ہے کہ جامع فاروقیہ کے کتب خانوں سے، یا حسن علوم کے کتب خانوں سے، جب تک مجھے میزان کی 2-3 شرح نہیں ملی ہے اردو کی، تو اس سے پہلے اب تلاش میں ہے 3-4 استاد آ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام ہے منظور احمد مینگل، میں بس یہ ہے کہ ہم لوگ نالائق لوگ ہیں، وہ ایک عاجزی قسم کا مصنوعی تواضع بھی کرتا ہے، ہم نالائق قسم کے لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کی کتاب صرف کی میرے پاس آئی ہے، میں انشاءاللہ جم کر کے آپ کو پڑھاؤں گا، اور آپ بھی جم کر کے پڑھیں گے، میری بھی توجہ ہوگی، میں اپنی صلاحیتیں، میں کوئی بات چھوڑوں گا نہیں، اور آپ بھی کوئی بات چھوڑیں گے نہیں، لکھیں گے، یاد کریں گے، محنت کریں گے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ بسم اللہ کی بحث شروع ہو جائے۔ با تفدیہ کے لیے آتا ہے، تجرید کے لیے آتا ہے، با استعطاف کے لیے بھی آتا ہے، با ترحم کے لیے آتا ہے، با تبرک کے لیے آتا ہے، با الصاق کے لیے آتا ہے، با استعانت کے لیے آتا ہے، با سببیت کے لیے بھی آتا ہے، با ظرفیت کے لیے بھی آتا ہے، با ما کے معنی میں آتا ہے، با فی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ واہ کیا علم ہے، اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسم کبھی عین مسمى ہوتا ہے، کبھی غیر مسمى ہوتا ہے، کبھی نہ عین ہوتا ہے نہ غیر ہوتا ہے، عین مراد لو غیر مراد لو۔ اور پھر مصنف نے اپنے کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا، چنانچہ ایک حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو ابتر، بسم اللہ کل امر ذی بال لم یبدأ بالحمد للہ فهو اعظم، کل امر ذی بال لم یبدأ بالصلاۃ علیہ۔ اور تینوں حدیثوں کا تقاضا یہ بسم اللہ سے ابتدا ہو، الحمد سے ابتدا ہو، صلاۃ سے ابتدا ہو۔ ابتدا ایک امر بسیط ہے، بسیط تو خود نہیں سمجھا، یہ اولا والا کیا سمجھے گا؟ چنانچہ تینوں حدیثوں کا ٹکر ہے۔ اب اس کا جواب علماء نے بہت سے جواب دیے ہیں۔ ابتدا کی 3 قسمیں آپ سمجھ لیں۔ ابتدا، اچھا یہ صرف والے نے بھی یہی کہا، ادب والے نے بھی یہی پڑھایا، مقامت والے نے بھی یہی، شرح تہذیب والے نے بھی یہی، اور اللہ آپ کو بلا قدوری والا بھی یہی، نور لیزا والا بھی، ارشاد الصرف والا بھی یہی، یہاں سے لے کر کے دور تک کوئی بھی ایسا استاد نہیں ہے یہ مباحث نہ کرے۔ مولانا امیر علی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ سب سے بڑا جاہل استاد یہی ہے۔ حضرت فرماتے ربانی اس کو کہتے ہیں، کسی کے مستوی علمی کو دیکھو، چھوٹی چھوٹی باتوں سے پہلے ان کو سمجھاؤ، پھر اس کے بعد بڑی باتوں کی طرف جاؤ۔ سمجھتا ہے؟ جی